سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا دروس کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے مختلف چیلنجز پر گفتگو چل رہی ہے، اور ان میں سب سے اہم چیلنج اس وقت کے یہودیوں کے ناپاک عزائم کو سمجھ کر مسلمانوں کے لیے انتہائی احسن طریقے سے مستقبل کی راہ ہموار کرنا اور منافقین کے منصوبوں سے آگاہ ہو کر منافقین کی اس طریقے کے ساتھ خاتمے کی صورتحال کو پیدا کرنا کہ مسلمان اس سے قطعاً اثر انداز نہ ہو سکے۔ ہم اپنے پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے مدینہ شریف کی سرزمین پر جو یہودیوں کی طرف سے مختلف قسم کے منصوبے اور مختلف قسم کی سازشیں اسلام کے خلاف بنی گئی، ان سازشوں سے ہم نے پردہ اٹھایا اور ان سازشوں کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پریشان کرنے کے لیے یہودی اور منافقین کس حد تک اور کہاں تک گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مشرقین مکہ یعنی کفار کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گٹھ جوڑ کیا، اور حتیٰ کہ یہ جانتی ہو کہ یہ وہی نبی ہیں اور صاحب کتاب، اور یہ خود یہودی بھی صاحبان کتاب تھے، یعنی یہ ایک اہل کتاب گروہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب کا قطعاً کوئی خیال نہ کیا، اور اسلام دشمنی میں یہاں تک گئے کہ ان کے واقعات کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے اپنی اسی دشمنی میں بتوں کو بھی سجدہ کیا اور کفار کو حد درجے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی ہم اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن اس نبی کو قطعاً نعوذ باللہ پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مختلف مراحل میں مختلف مسائل کا سامنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ تھا، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی واضح ہو کر سامنے نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذہنوں میں جو تشکیک کے بیج بو دیے تھے، ان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً آیات قرآنی سے ان اندھیروں کو دور کیا اور دلوں کے اندر اسلام، ایمان اور اپنے محبوب کی محبت کے چراغ منور فرما دیے۔ آج ہم انہی سازشوں کو مزید بیان کرتے ہیں کہ اسلام ان سازشوں کو کس طریقے سے دیکھ رہا تھا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب اور صحابہ اکرام ان سازشوں کو بے نقاب کر رہے تھے اور یہودیوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے بعض یہودی علماء کرام یا وہ لوگ جو پہلے مذہب یہودیت سے تعلق رکھتے تھے، یہودیوں کا ان کے لیے کہنا شرارنا ولو کانوا من اخیارنا ما ترکوا دین آبائہم وذهبوا الی دین غیرہ، یہ لوگ شریر لوگ ہیں، اگر یہ لوگ اچھے ہوتے، نیک ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑتے؟ فنحاس اور رشے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بیعت بھی کرنا اور صدیق اکبر کا تھپڑ رسید کرنا، پھر عین موقع پر اس بیانیت سے انکار کرنا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن کی آیات کا نزول ہونا۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو مہاجرین صحابہ کی مدد کرنے سے روکنے کے لیے آر دلوانا اور ان کو مال اور متاع کی محبت کی طرف راغب کرنا، یہ بھی یہودیوں کے ان منصوبوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بشر پر کوئی کتاب نازل کی ہو۔ ما نعلم ان اللہ انزل علی بشر من شیء بعد موسیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور رکاوٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی احسن انداز سے یہودیوں کو اس سوال کا جواب بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مختلف حربیں آزمانا، جیسا کہ ایک یہودی عورت کا بکری کے گوشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا، اور ایک بلند دیوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے کی سازش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 11 میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حفاظت کا اور مومنوں پر اس احسان کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ناپاک سازشیں اپنے محبوب کو آگاہ کر کے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس احسان کو احسان عظیم بتایا۔ اس کے بعد یہودیوں کا اپنی اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے فرزند اور پیارے دوست ہیں، ہم پہلی بات تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو فقط اتنے دنوں کے لیے جتنے دن ہم سے بچھڑے کی پرستش ثابت ہے، یا بچھڑے کی پرستش کی ہم میں سے بعض لوگوں نے، بس وہی لوگ چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ وہ جنت میں لوٹ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مختلف قسم کے عجیب و غریب سوالات اور قرآن کریم پر اعتراضات کرنا، یہ سب یہودیوں کے وہی ناپاک عزائم تھے۔ انہی ناپاک منصوبوں اور عزائم پر مزید روشنی ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مشکل مراحل کا سامنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مشکلیں رکی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید نئے انداز سے یہ مشکلات آ رہی تھی، اور یہود اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قدم ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ناپاک منصوبہ بناتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی کوئی جس کو کہا جاتا ہے لغزش واقع نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے تمام مراحل کو بأحسن طریقے عبور کرتے ہوئے اسلام کو آگے لیے جا رہے تھے، کیونکہ اسلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کا کام لینا تھا، اور اسلام نے ہر دین پر غالب آ کر لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرنا تھا۔ انہی واقعات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے جو منصوبے گھڑتے تھے، انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہودی یہ بات جانتے تھے اور اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہی سزاؤں کو تجویز کریں گے جو اصلاً اللہ تعالیٰ نے ان کی آسمانی کتاب کے اندر مختلف سزاؤں کے لیے مرتب کر رکھی ہیں۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مختلف یہودی علماء ایک معاملے کو لے کر پیش ہوئے کہ ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے آپس میں بدکاری کا معاملہ کیا۔ اب یہودیوں کے ذہن میں بات یہ تھی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے تو یہ وہی سزا تجویز کریں گے جو کہ تورات کے اندر موجود ہے، اور اگر یہ بادشاہ ہوئے تو پھر یہ سزا کو
اس لحاظ سے تجویز نہیں کریں گے، نافذ العمل نہیں کریں گے جو کہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا گیا کہ آپ شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت کی بدکاری کے معاملے میں کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا، اے یہودیو تم بتاؤ کہ سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو یہودی علماء کہنے لگے ہمارے ہاں تجبیہ کی سزا یہ دی جاتی ہے۔ تجبیہ کی سزا یہ ہے کہ مجرم کو ایک معمولی سی رسی کے ساتھ چند ضربیں لگائی جاتی ہیں اور پھر اس کا چہرہ سیاہ کر کر اس کو گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر کے اندر چکر لگوایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان خلاصی کر دی جاتی ہے۔ جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی بدکاری کی سزا رجم تھی، اور رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو جسم کے آدھے حصے تک زمین کے اندر گاڑ کر اسے پتھروں سے یہاں تک مارنا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، مر جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے یہ جانتے بوجھتے کہ ہماری کتاب میں بدکاری کی سزا موت ہے، رجم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تجبیہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کہا، اور ان کے ایک بڑے عالم ابن سوری کے ساتھ مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر اور تمہیں وہ انعامات یاد دلا کر سوال کرتا ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ تورات کے اندر ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت کی بدکاری کی سزا رجم نہیں؟ تو اس شخص نے کہا، ابن سوری نے، اے ابو القاسم آپ سچ کہتے ہیں، ہماری کتاب میں یہی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حکم دیا کہ ان دو مجرموں کو جن کو یہودی میرے پاس فیصلے کے لیے لے کر آئے ہیں، ایک شادی شدہ مرد یہودی اور ایک شادی شدہ عورت یہودن، ان دونوں کی بدکاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کی سزا تجویز کی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ان دونوں کو رجم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے یہودیوں بتاؤ کہ یہ جو سزا تم نے تبدیل کر رکھی ہے، تجبیہ کی سزا میں زانی کی سزا کو جو رجم ہے اس کو تجبیہ کی سزا میں تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگے اصل میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے کسی عزیز نے یہ گناہ کیا تھا، تو ہماری طرف سے اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی تھی تاکہ اس بادشاہ کے اثر و رسوخ کا فائدہ اس کے عزیز کو بھی پہنچے اور ہم اس کے لیے کچھ رعایت برت سکیں۔ اور جب بعد میں ہم نے یہ سزا عام لوگوں پر نافذ کرنا چاہی، یعنی رجم کی سزا، تو پھر لوگوں نے اس بات پر انتہائی احتجاج کیا کہ بادشاہ کے عزیز کے لیے تجبیہ کی سزا اور ہم لوگوں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے آپ نے رجم کی سزا کیوں مقرر کر رکھی ہے؟ تو پھر مجبوراً ہمیں ہر فرد کے لیے، وہ غریب ہو یا امیر ہو، اگر بدکاری کرے تو اس کے لیے تجبیہ کی سزا جو تھی یہ تجویز کرنی پڑی۔ ایک اس طرح کا واقعہ اور بھی پیش آیا، مورخین میں اختلاف ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے یہ الگ واقعہ ہے۔ یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت یہودن کو لایا گیا جنہوں نے بدکاری کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوال کیا، اچھا آپ کی شریعت میں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اس گناہ کی سزا بھی یہی ہے جو تورات کے اندر مذکور ہے، وہ رجم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو کہا کہ اس مقام سے سزا کو پڑھو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رجم کا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے بددیانتی کرتے ہوئے ان آیات کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے ان آیات کے اوپر اپنی انگلی رکھ کر آیات کو آگے پیچھے سے پڑھا، یعنی درمیان میں جو سزا والی آیات تھی ان کو نہیں پڑھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے اس شخص کا یہ عمل دیکھا، یعنی اس یہودی عالم کا یہ عمل دیکھا، تو فرمانے لگے حاذہ یا نبی اللہ آیات الرجم یعبا ان یتلوها علیک، اے اللہ کے نبی یہ ہے رجم کی آیت، یہ شخص اس کو پڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے سوال کیا، وَيَحْكَمُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ مَا دَعَاكُمْ إِلَىٰ تَرْقِ حُكْمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيكُمْ، یہ تم نے حکم کیوں ترک کر رکھا ہے، یہ تجبیہ کی سزا کیوں
تجویز کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری آسمانی کتاب میں سزا کیا ہے؟ تو پھر واقعہ وہی حسب سابق ہے کہ ایک بادشاہ کے عزیز نے کیا تھا، ہم نے اس کے لیے نرمی رکھی، پھر لوگوں نے احتجاج کیا، ہمارے لیے بھی نرمی ہونی چاہیے، لہٰذا اب ہم نے ہر فرد کے لیے، وہ امیر ہو، غریب ہو، وہ بدکاری کرے، وہ شادی شدہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، تو ان کے لیے تجبیہ کی سزا جو ہے یہ تجویز کی۔ یہودیوں نے محض رجم کی سزا کے اندر ہی فقط تغیر و تبدل نہیں کیا تھا، یہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہودی ہر اس سزا کو تبدیل کر دیتے تھے جو ان کے نفس پر گراں گزرتی تھی، اور جو ان کی شریعت میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچی ہو، وہ اس سزا کو بھی نہیں مانتے تھے جو ان کے نفسوں کو گراں گزرتی تھی، ان کے لیے اس کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ دیت کا مسئلہ لیجئے، دیت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو عمدن قتل کر دے تو اس شخص کے قتل کے بعد جس شخص نے قتل کیا ہو وہ اس کے عزیز و اقربا کو اس شخص کے ذمے، یعنی اس شخص کے قتل کی وجہ سے کچھ جرمانہ ادا کرے گا تاکہ اس شخص کے قتل والا معاملہ معاف ہو جائے۔ مثلا اگر کسی شخص نے زید کو قتل کر دیا تو شریعت اسلامی میں یہ ہے کہ وہ زید کے عزیز و اقربا اور گھر والوں کو، اہل خانہ کو اس کی دیت 100 اونٹ دے گا، اور اس کے گھر والے یہ دیت لے کر اس کو معاف کرنے کے مجاز ہوں گے۔ تو ایک اس انسان کی جو قیمت ہے قتل ہونے کے بعد اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں دیت کے اندر کوئی آپس کے اندر تعارض نہیں تھا یا کوئی تنازع نہیں تھا کہ فلاں قبیلے کی دیت اتنی ہو، فلاں کی اتنی ہو۔ یہودیوں کی دیت آسمانی کتاب تورات نے یکساں بیان کر رکھی تھی، لیکن یہودیوں نے آپس کے اندر قبائل کے اثر و رسوخ کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا قبیلہ بڑا ہے، اس کے اندر امیر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کس قبیلے کا اثر و رسوخ مدینے کے اندر زیادہ ہے، کس قبیلے کے لوگوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر بنو نذیر اور بنو قریظہ حالانکہ دونوں یہودی قبیلے ہیں لیکن ان کے مقتولوں کی دیت یکساں نہیں تھی۔ بنو نذیر اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتے تھے، جبکہ بنو قریظہ کا اگر شخص کوئی مر جاتا یا اس کو کوئی مار دیتا تو اس کی دیت بنو نذیر کے یہودی کی دیت کی نسبت نصف سمجھی جاتی تھی، حالانکہ مذہباً دونوں یہودی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو دستور مدینہ مرتب فرمایا اس کے اندر بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں کی دیت کو برابر کر دیا گیا تھا۔ اگر اس قبیلے کے کسی شخص کو مار دیا گیا یا اس قبیلے کے کسی شخص کو مارا گیا تو دونوں قبائل کے افراد کے مرنے کے بعد جو دیت قاتل پر لازم ہوگی وہ وہی ہوگی جو دونوں قبائل کے افراد کے لیے قابل قبول ہو، یعنی دونوں کے لیے برابر ہی دیت ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ایک خوشگوار تبدیلی تھی جو پستے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک امید کی کرن بن چکی تھی کہ اب ہمیں بھی یکساں انسانی حقوق مل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تو بلانے پھسلانے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ اب یہودیوں کے ان منصوبوں پر بھی نظر کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کس حد تک منصوبے تعمیر کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسی کیسی آزمائشیں لائی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خصوصی مدد فرمائی اور یہودی ان ناپاک عزائم کے اندر پوری طرح ناکام ہوئے۔ ایک دفعہ کعب بن اسد یہ بہت بڑا یہودی سردار تھا، اور عبداللہ ابن سوری، شاس بن قیس اور دیگر جو بڑے بڑے یہودی ہیں، انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی صورتحال لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو معاذ اللہ مدینے کے اندر تنقید کرنے کا ہمیں موقع مل جائے، لیکن اس کے لیے ایک منصوبہ ضرور، ایسا منصوبہ تیار کیا جانا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جو تاثر ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر
اس کے اندر ہم کسی طرح خرابی پیدا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انتہائی قابل عزت اور محترم سمجھے جاتے تھے، لیکن یہودیوں کو یہ عزت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، تو لہٰذا اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آزمائش کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصوبے کے لیے منتخب کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آزمائش لائیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کی نظروں میں معاذ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان الفاظ سے محفوظ رکھے، لیکن دوسرے لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت جو ہے وہ اس میں کمی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بڑے بڑے یہودی عالم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد دیکھیے، اگر ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ہم اپنے قبائل کے سردار ہیں، تو ہمارے قبائل ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے بلا سوچے سمجھے فوراً مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اتنی پریشانی کا سامنا نہ کیجئے، آپ فقط ہم سے ایک بات کا معاہدہ فرما لیجئے۔ یہ کعب بن اسد، عبداللہ بن سوری، شاس بن قیس اور اس کے علاوہ کچھ دو چار اور یہودی جو سردار تھے، ایک منصوبہ تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ منصوبہ کیا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت عملی سے ان کے ناپاک عزائم کو جان لیا اور اس منصوبے کو ناکام کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان کرنے میں انتہائی حریص ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اور ہمارے مسلمان ہونے کے سبب بہت سے لوگ جو ہمیں اپنا سردار اور اپنا بڑا سمجھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو آپ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تنازعات ہیں، یعنی جھگڑے کے معاملات ہیں، تو ہم اگر مسلمان ہو جائیں اور ان جھگڑوں کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیں، یعنی آپ کو ثالث بنا لے، اور ان جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، قطع نظر اس بات سے کہ ہم غلطی پر ہیں یا ہم غلطی پر نہیں، صرف آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دینا ہے، ہم لوگ اس شرط پر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہزاروں لوگ جو ہمارے متبعین ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ سوچ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، یہ بہت ہی بہترین سودا ہے جو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فقط آپ نے چند لوگوں کو ہمارے پاس ہمارے حق میں فیصلہ دینا ہے، اگرچہ اس سے چند لوگ ناراض ہوں، لیکن جب آپ کو اقتدار مل جائے گا تو آپ ان لوگوں کو انشاءاللہ پھر راضی بھی کر لیں گے۔ لہٰذا آپ اس مسئلہ پر غور و فکر فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی انتہائی حریص تھے کہ جتنے لوگ بھی ممکن ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا سب سے بنیادی مشن ہی لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر کر اپنے رب کے ساتھ مربوط کر دینا تھا۔ یقیناً اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ اس بات پر غور و فکر کرتا، یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے حق میں چند فیصلے دے دیے جائیں اور اس کے عوض ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر لیا جائے، لیکن وہ یہودی نہیں جانتے تھے کہ آج ہمارا سامنا اس شخصیت سے ہے جنہوں نے کبھی اصولوں پر اور کبھی اسلام کے مبادیات پر، عقائد پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اسلام کا حکم ہے کہ عدل و انصاف کرو اور اس کے حق میں فیصلہ دو جو شخص حقدار ہو۔ یہودی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس جال میں فوراً آ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس شرط کو قطعاً قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہوتے تو نہ ہو، میں جو فیصلہ کروں گا وہ عدل پر مبنی فیصلہ کروں گا، میں تمہارا فیصلہ کبھی بھی تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک پوری صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ اگر صورتحال جاننے کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ تم لوگ اس میں قصوروار ہو تو پھر تمہیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 کا نزول فرمایا، وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ
عن بعد ما انزل اللہ الیک فإن تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا گا، یعنی قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، آپ ہوشیار رہیں اور ان سے کہیں کہ برگزشتہ نہ کریں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی، بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ یہودیوں کو وہ منصوبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلے دے دیں اور پھر ہم مسلمان ہو جائیں، اور پھر ہماری دیکھا دیکھی بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور یہی فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ عدل پر مبنی کروں گا۔ یہ بات یہودیوں کو کہ ایک آنکھ نہ بھائی اور وہ ناکام و خاسر ہو کر، شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس خواہش کو مان لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کہیں گے دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ عدل پر مبنی نہیں فرمایا، اس سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، لیکن یہودی خود ہی خواب و خاسر ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یہودیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے کے لیے، یہ انہی واقعات، انہی سازشوں میں سے ایک اور سازش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرف سے کیسی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے آئے دن راستے میں پتھر کھڑے کیے جا رہے تھے یا رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں تاکہ اسلام کا بڑھتا ہوا کاروان رک جائے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کاروان کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بہترین حکمت عملی سے منزل بھی جانتے ہیں اور منزل تک راستہ جو پہنچتا تھا اس راستے پر چل کر استقامت کے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط کرنا جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو یاسر ابن اخطب، نافع بن ابی نافع، عازر بن ابی عازر، خالد، زید، آزار بن ابی آزار، رشع، یہ بڑے بڑے یہودی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ آپ کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا تو تل ملا اٹھے اور کہنے لگے لا نؤمن بعیسی ابن مریم ولا بمن آمن بہ، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی اس شخص پر ایمان لانے کو تیار ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو نبی مانتا ہو۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے حضرت عیسیٰ کا نام خارج کر دیں، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ان آیات کو یہودیوں کے سامنے بطور معارضہ پیش کیا، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ فرمائیے اہل کتاب تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے ساتھ اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ہے اس سے پہلے، بلا شبہ بہت سے تم میں سے فاسق ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتراضات اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنا مختلف انداز سے یہ اپنی جگہ پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں میں شک و شبہات کے بیج بونے کی کوشش کرنا، یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے دن کوئی نئی بات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دینا، لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالنا، یہ سب معاملات اپنی جگہ تھے۔ لیکن یہودیوں نے قرآن کریم جیسی لاریب کتاب پر بھی اعتراضات کی بجاڑ کر دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت سے ہی یہودیوں کو لاجواب کر دیا۔ ایک وفد محمود بن سیحان، نعمان بن عدا، بحر بن عمر، عزیر بن ابی عزیز، عزیر، سلام بن مشکم جیسے تیز تراز یہودی جو شاطر دماغ کے یہودی تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی حیثیت کے متعلق مناظرہ کرنے کے لیے ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو آپ اللہ کا کلام کیسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نہ وہ تسلسل ہے، نہ وہ ربط ہے، نہ وہ حسن ہے جو آسمانی کتاب تورات کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک منظم کلام ہے، اے یہود باخدا تم جانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس کی تصدیق تمہاری کتاب تورات میں بھی مرقوم ہے، یعنی جو نبی آئیں گے وہ صاحب کتاب ہوں گے۔ تو یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیات کی طرف ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالے گا، یعنی وہ وحی الہی سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان آیات کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان اور جن جمع ہو کر بھی اس جیسا کلام پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہودیوں نے اس بات کا جواب قطعاً نہیں دیا۔ یہاں پر ایک بات انتہائی قابل غور ہے، قرآن کریم نے جو اپنی مثل لانے کا ایک معارضہ کیا ہے، یعنی ایک دعویٰ کیا ہے کہ اگر جن و انس کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، کہ اگر جن و انس مل جائیں اور اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے بدخواہوں کے لیے اس سے بہتر اور سنہری موقع کون سا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم انہیں ایک آیت کی مثل، ایک سورت کی مثل لانے کا کہہ رہا ہے، اور یہ جو چیلنج ہے یہ قیامت تک کے جنہوں اس کے لیے عام کر دیا گیا۔ کوئی وقت کی قید نہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر ایسی آیت لے آؤ، یا 10 دن کے لیے اندر اندر ایسی آیت لے آؤ، یا 1 سال کے اندر ایسی آیت لے آؤ۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت نہیں تو کیا ہے، یہ کتاب لاریب کا ایک امتیازی معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس بلا کسی قبیلے کی تفریق کے، بلا کسی قوم کی تفریق کے، تمام دنیا بھر کے جن و انس کو قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ لا یعتون بمثلہ، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہودی جو اسلام سے انتہائی کینہ رکھنے والے تھے، اور عرب کے اندر جو کفار مکہ تھے جو اپنی فصاحت و بلاغت پر انتہائی ناز کرتے تھے، انہیں اتنی بڑی جنگیں لڑنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہ ایک آیت کی مثل آیت لے آتے، نہ ہی اپنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس دنیا سے انہیں بھیجنے کی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ ہی جنگیں ہوتی، نہ غزوہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتی۔ وہ کہہ دیتے کہ ہم اس کی مثل لے آئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ کلام کلام الہی نہیں ہے، یہ دیکھیے ہم اس کی مثل لے آئے۔ اور اتنی کثیر جماعت کے ساتھ ان کو مسلمانوں پر بار بار حملہ نہ کرنا پڑتا، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو رسوائی نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ اتنی جانوں کے نذرانے دینے کے بعد اور اتنا جانی مالی نقصان اٹھانے کے بعد بھی قرآن کی ایک آیت کی مثل نہ یہودی لا سکے نہ کفار لا سکے، تو اس کا واضح سا مطلب یہی تھا یہ کتاب لاریب ہے، اس کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی گروہ بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لا یعتون بمثلہ، کبھی بھی اسلام کے بدخواہ اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جنگوں کے لامتناہی سلسلے میں الجھنا کس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے
جنگوں کے لامتناہی سلسلے میں نہ الجھتے، ہزاروں نہیں لاکھوں بہادر اس دنیا سے رخصت ہوئے، دونوں اطراف کے ساتھ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، کفار بھی مارے گئے، جانی مالی کثیر نقصان ہوا، لیکن اس کی مثل لانے سے وہ لوگ عاجز رہے۔ یہ حالات و واقعات خود اپنے آپ میں واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی مثل نہ یہودی لا سکے، نہ ہی کفار مکہ میں سے کوئی فرد اس کی مثل کوئی آیت بنا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بھی اعتراض، صحابہ پر بھی اعتراض، قرآن کریم پر بھی اعتراض۔ اب ان یہودیوں کی یہ ناپاک جسارت بھی سنیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض کیا۔ یہ قوم کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کیسے بیہودہ سوالات پوچھے، وہ سوالات بھی سن لیجئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اچھا ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ ان کی اس جسارت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید جلال کے عالم میں آئے اور آپ کا چہرہ مبارک تمتمانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی سے ان کا جواب دیا اور ناراض ہوئے۔ جبریل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا، خفض علیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن ہو جائیے، ان کا جو ان کی خرافات کا، ان کے بیہودہ سوالات کا جو جواب ہے میں اللہ کی طرف سے لے کر پیش ہوں، خود بھی پڑھیے اور ان کو سنائیے تاکہ یہ گمراہی سے باز آئیں۔ سنیے پھر کتاب لا ریب کی وہ مشہور آیات جن کو سورہ اخلاص کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجئے میرے محبوب وہ اللہ ہے یکتا، اللہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ مہر و ماں سے تابن تر یہ صورت سننے کے باوصف وہ ہرزہ سرائی سے باز نہ آئے۔ اس صورت کو سننے کے بعد اب چاہیے تو یہ تھا کہ سوال نہ کیا جائے، مزید نہ کیا جائے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ کسی کی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی مثل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو سننے کے بعد یہودیوں کو چاہیے تھا خاموشی سے اٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید اعتراضات نہ کیے جاتے، آپ پر سوالات کیے جاتے۔ یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے بازو کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سن کر پہلے سے بھی زیادہ جلال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی اور پھر اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 67 کا نزول فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویۃ بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ناقدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور سارے آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، پاک ہے وہ ہر عیب سے اور برتر ہے لوگوں کے شرک سے۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، اگرچہ ہم اپنے درس قرآن میں ان متعلقہ آیات پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر کے گزر رہے ہیں، لیکن اس مقام پر میں پھر گفتگو کر دوں ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید یا وجہ کا لفظ پایا جائے، یعنی جس سے جسمانی اعضاء کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، تو ان آیات میں تعویل کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب اگرچہ ید جیسے ہے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کی تشریح قدرت کے ساتھ کریں گے کیونکہ ان آیات کے اندر تعویل کرنا اہل سنت کے ہاں لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ کوئی شخص ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے مجسمہ والا عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم بھی ہے، ساکھ بھی ہے، چہرہ بھی ہے، بازو بھی ہے۔ اس طرح کی آیات قابل تعویل ہیں۔ ان آیات کی تعویل پر مفسرین اہل سنت نے بہت سیر حاصل گفتگو کر رکھی ہے اور اپنے دلائل و براہین سے ان آیات کے صحیح معنی کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس موقع پر اپنے غلاموں کے لیے ایک
بہت ہی بہترین نسخہ بھی تجویز آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسے ڈالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، جب اس قسم کی باتیں دل میں آئیں تو اپنے بائیں طرف تم منہ کر کے 3 بار تھوک دو، اور تھوکنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لو، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آدمی اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نسخہ دیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ عربی متن پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے اندر منافقین کی سازشوں کو لے کر پیش ہوں گے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی سازشوں کے جال بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہودیوں کے شر سے اپنے محبوب اور ان کے غلاموں کا محفوظ رکھا، اسی طرح منافقین کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آپ کے غلاموں کو محفوظ رکھا، بلکہ منافقین کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلت ناک عذاب کی وعیدیں سنا دی گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی کیسے منافقین کو رسوا اور خاسر فرما دیا۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوشک الناس ان یتساءلوا بینہم حتی یقول قائل ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ فاذا قالوا ذلك فقولوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم لیتفل الرجل عن یسارہ ثلاثا ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ قریب لوگ آپس میں گفتگو کریں گے ایک دوسرے سے مختلف امور کے متعلق، یہاں تک کہ کوئی کہنے والا کہے گا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ اس قسم کی بات کہیں تو آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آگے یہ پوری صورت ہے، پھر اپنی بائیں طرف انسان تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جو دل کے اندر شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو دور فرما دے گا، تمہارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا صدقہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان، سلامتی، عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، اور آخرت کے اندر اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ